یہ ایک مجموعے کا نام ہے نگار ہستی، جس میں ہر طرح کی کیفیتیں موجود ہیں۔ ان کیفیتوں اور ان ساعتوں میں ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ملتے ہیں، اور جس کا کوئی شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں قدم قدم پر وہ سہولتیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدیت کی گئی اور انسان کی زندگی کو آسان بنایا گیا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان انعام و اکرام میں سب سے بڑی نعمت والدین ہے، اور جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا۔ والدین وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے اپنا آج قربان کرتی ہے تاکہ ہمارا کل بہتر ہو جائے، اور یہ وہ ہستی ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، بچوں کو انگلی سے انگلی پکڑ کر کھڑا ہونا سکھاتی ہے، اور اسے جانب منزل رواں دوا رکھتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور قرآن میں جہاں عبادات کا ذکر ہوا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں، ان کے بارے میں مختلف آپشن بھی رکھے گئے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ سے قضا ہوگی، آپ پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، آپ قصر ادا کر لیں، آپ بعد میں بھی نمازیں ادا کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ سے خطا ہو گئی نماز، تو بعد میں بھی آپ اس کو نفل کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے کہ روزہ جو ہے اگر آپ بیمار ہیں نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ ہر چیز دیکھیں موجود ہے یہاں پر کہ آپشن ہے۔ حج کے بارے میں بھی کہ حج وہ کریں جو صاحب استطاعت ہے، لیکن ایک آپشن اگر کسی کے بارے میں موجود نہیں تو وہ بات ہے، اس کے بارے میں لفظ آرڈر استعمال ہوا قرآن میں۔ سورۃ بنی اسرائیل بڑی واضح ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے۔ آرڈر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اس میں آپشن ہی نہیں ہوتا کہ آپ دوسری کوئی توجیہ نکال سکیں